الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الآية صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، رمضان المبارک جاری و ساری ہے. تھوڑی آواز بڑھاؤ. پہلا عشرہ مکمل ہونے کو ہے. آج 9واں روزہ ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، درخواست ہے، دعا ہے. جو ہم نے 9 روزے رکھے اللہ یہ بھی قبول فرمائے، اور آئندہ جتنا رمضان باقی ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے. سابقہ جمعہ آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ روزے کا فائدہ کیا ہے اور اس فائدے پر پھر ملنے والی چیز کیا ہے. تو قرآن کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارا روزے رکھنا، بھوکا رہنا، اس کا فائدہ قرآن بتلا رہا ہے. لعلکم تتقون، تمہیں اس کی وجہ سے تقوی ملے گا. اور جب تقوی مل گیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا، اب اس پر کیا چیز ملے گی اس کا حوالہ بھی میں نے سورۃ مریم کے حوالے سے آپ کو دیا تھا کہ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. جو تقوی والا ہوگا اللہ اس کو جنت کا وارث بنا دے گا. یہ باتیں یاد آ رہی ہیں آپ کو سابقہ جمعے والی؟ چند چیزیں بیان ہو گئیں، چند رہ گئیں، پھر انشاءاللہ کسی موڑ پہ بیان کریں گے. خلاصہ میں نے دہرا دیا 1 منٹ میں سابقہ جمعے کا. آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں، عین انہی دنوں کے متعلق، رمضان کے متعلق وہ حدیث ہے. بس اللہ مجھے صحیح بات سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک حدیث، لمبی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں 4 کام کثرت سے کرو. کتنے کام؟
فرمایا 4 کام کثرت سے کرو، رمضان کے اعمال ہیں، یہ بڑے ہی قیمتی اعمال ہیں۔ چونکہ رمضان ہے، میرے نبی کی تعلیم ہے، اس لیے میں آپ کو یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ 4 کام آپ کے سامنے بیان کروں۔ وہ کون سے 4 کام ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے تلقین فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان 4 کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو۔ نمبر 2 فرمایا استغفار کی کثرت کرو، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی کثرت کرو، یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام فرمایا کہ اللہ سے جنت کا سوال کرو، جنت طلب کرو۔ اور چوتھا کام فرمایا کہ اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ طلب کرو۔ یہ 4 کام ہیں۔ ایک طویل حدیث میں اس میں یہ بات بھی مذکور ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ یہ 4 کام لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار، جنت کا سوال، جہنم سے پناہ، اس کے بارے میں چند باتیں سمجھیے گا۔ اللہ کرے یہ بات ہم سن کر ہمارے ذوق میں اضافہ ہو، شوق بڑھے، اور ہم رمضان میں یہ 4 کام بخوبی کر سکیں۔ پہلی بات، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں لا الہ، اس کے بعد الا اللہ یا لا الہ الا ہو یا لا الہ الا انا، یہ تمام ملتے جلتے الفاظ جس کی ابتدا میں لا الہ الا اللہ ہے، یہ تقریباً 80 سے زیادہ مرتبہ بار بار آیا ہے، 80 سے زیادہ مرتبہ اسی مفہوم میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، لا الہ الا انا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وغیرہ وغیرہ 80 سے زیادہ مرتبہ یہ جملہ، یہ کلمہ ریپیٹ ہوا ہے، دہرایا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس کائنات کے بنانے کی وجہ بھی یہی توحید کا کلمہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ لوگوں رمضان کے مہینے میں لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو۔ اب اس کے متعلق چند احادیث میں نے جمع کی ہیں، وہ احادیث آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، آپ سنیے گا کہ اس لا الہ الا اللہ میں کیا کیا چیز موجود ہے، اس میں کتنے فوائد ہیں۔ اللہ، رمضان ہے، نیکیوں کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، شیطان بند ہو جاتا ہے، سرکش شیاطین، تو نیکیوں کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے۔ ان نیکیوں میں ایک نیکی بندہ کرنا چاہتا ہے ذکر اذکار کی، تو میرے نبی نے ان ذکر اذکار میں سے فرمایا لوگوں میں محمد تمہیں بتاؤں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جتنے بھی تم ذکر کرتے ہو، جتنے بھی تم اذکار کرتے ہو، ان سب میں افضل ترین ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء الحمدللہ، فرمایا اور جتنی بھی تم دعائیں کرتے ہو ان سب میں سے افضل ترین دعا وہ الحمدللہ ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، لہذا رمضان میں اس بات کا اہتمام کریں۔ یہ بڑا قیمتی جملہ ہے، تھوڑی جی آواز اور بتاؤ، رمضان شریف والا گل ہے، زور زیادہ آ رہا ہے، تراویح پڑھاؤنی ہے۔ اللہ رسول پاک صلی اللہ تعالی، بس اب ٹھیک ہے،
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف پیرایوں سے، مختلف انداز سے اپنی امت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کا ذکر بار بار کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحابی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ آپ کی شفاعت سے، سب سے زیادہ آپ کی شفاعت سے فائدہ اٹھانے والا کون ہوگا؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر جی، اللہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ لوگوں کی سفارش تو کریں گے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے، فرمایا من اسعد الناس، کون سا وہ خوش نصیب بندہ ہے جو آپ کی سفارش سے فائدہ اٹھائے گا، جس کو فائدہ دے گی آپ کی سفارش۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک، او ابو ہریرہ۔ تو جو صحابہ کرام کے مزاج کو اللہ کا نبی پہچانتا تھا، اس لیے یہ جملہ سننا ذرا، فرمایا لقد ظننت، میرا گمان یہ تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا گمان یہ تھا اس بات کے بارے میں سب سے پہلے تو سوال کرے گا۔ تیرا مزاج دیکھ کر میرے محمد کا میرا یقین اور گمان یہ تھا، لقد ظننت، میرا گمان یہ تھا کہ تو سب سے پہلے اس بارے میں سوال کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کہ تجھے زیادہ شوق ہے حدیث جمع کرنے کا، اس لیے میرا گمان تھا کہ اس بارے میں بھی تو سب سے پہلے پوچھے گا۔ اب اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا جواب دیا، فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او ابو ہریرہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میں محمد کی سفارش سے فائدہ وہ بندہ اٹھائے گا جو خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ رمضان کے اعمال میں سے 4 اعمال میں سے پہلا عمل ہے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرنا، لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے، تو اس لیے بھائیو یاد رکھیے گا۔ اب رمضان کے اعمال میں سے یہ عمل بھی ہو گیا، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کی سفارش کا حقدار بنا کا بھی یہی عمل ہے۔ بار بار پڑھا کرو لا الہ
इल्लल्लाह। हर वक्त पढ़ा करो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह मैं गवाही देता हूँ तेरे सिवा हमारा माबूद कोई नहीं, तेरे सिवा हमारी ये बातों का हकदार कोई नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको बार बार दोहराया करो, बार बार पढ़ा करो। क्यों? रमजान के 4 अमाल में से सबसे अफजल अमल यही अमल है, सबसे बेहतरीन अमल यही अमल है। एक और हदीस में है अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जद्दिदू ईमानकुम, ओ लोगों अपने ईमानों को ताजा करते रहा करो, ईमान को ताजा करते रहा करो, ईमान की बैटरी चार्ज करते रहा करो। कीला या रसूल अल्लाह कैफा नुजद्दिदु ईमानना, ए अल्लाह के पाक पैगंबर कैसे अपने ईमानों को ताजा करें, कैसे अपने ईमान की बैटरियां चार्ज करें, कैसे अपने ईमान को रिन्यू करें। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया अक्सिरो मिन कौल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला जुमला बार बार पढ़ा करो, इससे तुम्हारा ईमान ताजा होता रहेगा। इसलिए भाई रमजान के अमाल 4 हैं। कितने? 4 अमाल हैं। पहला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना, अफजल जिक्र यही है, नबी की शफाअत का हकदार बनाने वाला जिक्र यही है। और याद रखिए मेरे भाइयों, याद रखिएगा, एक और हदीस सुनिएगा। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया हजरत अबू ज़ैद बिन खालिद अल-जुहनी फरमाते हैं अरसलनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा कि लोगों को खुशखबरी सुना दे। अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा कि लोगों को खुशखबरी सुना दे। कौन सी खुशखबरी सुना दे? फरमाया मन शहीदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला फलाहुल जन्नह। जाओ मेरा साहबिया लोगों को खुशखबरी सुना दे, जो इस कलमे की गवाहियां दे दे अल्लाह पाक उसको जन्नत अता फरमाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या ऊंचा वजीफा है, क्या ऊंचा जिक्र है कि अगर सारे जिक्रों से अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, पैगंबर की शफाअत का हकदार बनाने वाला जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, और ईमान को रिन्यू करने वाला, तजदीद करने वाला जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, और याद रखिए जन्नत का हकदार बनाने वाला जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी को बार बार दोहराते रहो। रमजान के 4 अमाल में ये एक अमल मेरे नबी ने बताया है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या चीज? गौर करें जरा, ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या चीज? इसमें किस चीज का तज़किरा है, इसमें किस चीज का जिक्र है? तो याद रखिए मेरे भाइयों, इसमें अल्लाह की तौहीद का इकरार है, गैरों के माबूद होने का इनकार है। अल्लाह कोई इलाह नहीं है, ला इलाहा कोई मेरी इबादत का हकदार नहीं, क़ियाम का हकदार भी इल्लल्लाह, सजदे का हकदार भी इल्लल्लाह, अल्लाह रोज़ों का हकदार भी इल्लल्लाह, सदके खैरात का हकदार भी इल्लल्लाह, हज उम्रे का हकदार भी इल्लल्लाह, कुर्बानियों का हकदार भी इल्लल्लाह, ज़िक्र अज़कार का हकदार भी इल्लल्लाह, मुश्किल में मुसीबत में पुकारे जाने का हकदार भी इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सबसे बड़ा अमल है। रमजान में 4 अमल है। पहला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करते रहो। करोगे इंशाअल्लाह। मशहूर वाकया, मशहूर हदीस है,
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ کوئی میرے لیے ذکر مجھے حکم فرما، مجھے ذکر عطا فرما تاکہ اس سے میں تیری یاد کر سکوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرے لیے خاص ہے، یہ تو سارے نبی پڑھتے آ رہے ہیں، کوئی خاص میرے لیے ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے اس سوال اور اشکال کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا میرا موسیٰ ساتوں زمین ساتوں آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ والا ایک کلمہ رکھ دو، یہ ساتوں زمینوں آسمانوں سے بھاری جملہ ہے۔ افضل ذکر کون سا ہے بھائیو؟ لا الہ الا اللہ۔ اور نظر ایک اور سنیے گا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ 70 سال کا بندہ ہے، 70 سال کا کافر اور مشرک ہے، اور اس نے دل سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا۔ جتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ ایسے بندے کے کلمے پڑھنے کی وجہ سے اللہ ساری زندگی کا کفر و شرک معاف کر دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کتنا بڑا جملہ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ سارے نبیوں کو یہی عطا ہوا، آدم علیہ السلام ہے یہی رٹے لگا کے لوگوں کو سنا رہے ہیں، نوح علیہ السلام ہے لوگ پتھر مارتے ہیں 950 سال یہی سناتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے آگ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور پھر بھی لوگوں کو کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، ہارون علیہ السلام کو دیکھو، یوسف علیہ السلام جیل کی کال کوٹھڑی میں ہے، جیل میں قید ہیں، 2 ساتھی قیدی آئے آ کے کہتے ہیں جناب ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے سن لو لا الہ۔ مفہوم ہے؟ مفہوم ہے۔ فرمایا پہلے سنو لا الہ الا اللہ، ساری باتیں چھوڑو، جنت کے ایک دروازے پر، دروازہ ہے نا، ایک پلے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ لکھا ہے محمد رسول اللہ۔ بڑا قیمتی وظیفہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے دن میں، اس سے بڑا نیکی والا عمل کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ بھائیو شیطان بند ہے، سمجھ آئی؟ اور ہم پھر بھی غفلت میں پڑے رہیں تو ہماری اپنی محرومی ہے، اللہ ہمیں محرومی سے بچائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو 4 اعمال بتلائے ہیں ان میں سے پہلا عمل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو میرے بھائیو۔ اور دیکھیے نا ذرا اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک حدیث سنیے نا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ایک صحابی ہے حضرت اتبان بن مالک الانصاری، بنو سالم قبیلے سے ہے، فرماتے ہیں قالا غدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر صبح صبح میرے گھر میں آئے۔ صحابی کہتا ہے
بنو سالم کا بھی لکھا ہے، کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صبح صبح میرے گھر میں آئے اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی سن ایک بات تمہیں بتلاتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جو بندہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس طرح آئے کہ اس نے دل کے ساتھ کلمہ پڑھا ہو، کس کے ساتھ ہو؟ دل کے ساتھ۔ یاد رکھو ساتھیو، دل کے ساتھ اور ہوتا ہے، زبان کے ساتھ اور ہوتا ہے، سمجھیے گا؟ دل کے ساتھ کلمہ اور ہوتا ہے، زبان کے ساتھ کلمہ اور ہوتا ہے۔ دل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بندے کو پتہ ہوتا ہے یہ جملہ مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے اور میں اس کی کیا بات مان رہا ہوں، یہ دل کے ساتھ کلمہ ہوتا ہے۔ اور زبان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ طوطے کی طرح رٹا، طوطا رکھا ہوا نا گھر کسی نے، اس کو کلمہ سکھا دیا، وہ زبان سے تو پڑھتا ہے، اس کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ اس جملے میں، اس کلمے میں کیا بات ہے۔ ہماری اکثر لوگوں کی حالت یہی ہے، ہم دل سے بہت کم ہی جانتے ہیں، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے زبان سے بھی، لیکن اصل کلمہ وہ ہے جو دل سے پڑھا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی نا؟ اللہ فرمایا میرے صحابی جو بندہ اللہ کے دربار میں قیامت کے دن اس حالت میں آیا کہ اس نے دل کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا، کس کے لیے؟ فرمایا کس کے لیے؟ فرمایا یبتغی بہ وجہ اللہ، اس کلمہ پڑھنے سے اس کا مقصد یہ تھا اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا جو بندہ اس حالت میں اللہ کے پاس آئے کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھ کے آئے، تو فرمایا لوگوں اللہ حرم اللہ علیہ النار، ایسے بندے پر اللہ پاک جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ بھائیو دل سے پڑھنا سیکھا، دل سے سوچ سمجھ کے، پھر اس رب کے لیے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہ، محض اللہ کے لیے ہی کلمہ پڑھنا سیکھو۔ یہ ہے وہ کلمہ، افضل ترین ذکر، افضل ترین ذکر، افضل ترین دعا، رسول اللہ کی شفاعت کا حقدار بنانے والا جملہ، جنت کا حقدار بنانے والا جملہ اور جہنم کی آگ سے بچانے والا جملہ، وہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اپنے اوپر لازم کر لو، رمضان میں ہر روز 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ عصر کے بعد ہم پڑھا کریں گے۔ پڑھو گے؟ دیکھ لو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، میں وعدے نہیں لے رہا آپ سے، لیکن اقرار کروا رہا ہوں۔ نیکی کے لیے اقرار اور ارادہ کرنے سے اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ بندے کو پھر اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اب سوچ سمجھ کے اقرار کرو اور عہد یعنی دل سے پختہ ارادہ کرو کہ ہم انشاءاللہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ پہلا عمل ہے جو 4 اعمال نبی پاک نے بتائے۔ پہلا عمل ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ نمبر 2، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا رمضان کے مہینے میں دوسرا عمل جو سب سے بہترین اعمال ہے، فرمایا وہ عمل یہ ہے استغفر اللہ، اللہ پاک سے گناہوں کی معافی طلب کرنا، گناہوں پر معافی مانگنا۔ اللہ غلطیاں ہو گئی، اللہ قصور ہو گئے، اللہ دنیا کے بہکاوے میں آ گیا، دنیا کے چکر میں پھنس گیا، شیطان کے چکر میں آ گیا، یا خود جان بوجھ کے میں یہ زیادتی کر بیٹھا۔ اللہ جیسی کیسے بھی ہے رمضان کی برکت سے معافیاں عطا فرما دے، اللہ معاف کر دے،
اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے پرسوں سے، کل 10واں روزہ ہے۔ اولہ رحمتن، اوسطہ مغفرتن، آخرہ عتق من النار۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا سمندر جاری ہو جائے گا۔ آنسو بہانا تیرا کام ہے، ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر، مشہور حدیث ہے، آپ نے آج تو حدیثوں پہ الحمدللہ زیادہ کام آ رہا ہے بھائی، حدیث بھی ہمارا ایمان ہے، قرآن بھی ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی اللہ پاک بیان کروائے، حدیث کرائے، قرآن کرائے، ہم سب دونوں چیزوں کو ہدایت مانتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر چڑھنے لگے، مشہور ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، توجہ کرنا ذرا، لیکن میں اپنی موضوع اس پر مجھے منطبق کرنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھا سکوں، غور کرنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر مسجد میں تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ممبر پر چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہو گئے، بھئی کوئی دعا بھی نہیں ہو رہی سامنے، کچھ نظر نہیں آ رہا، صحابہ چپ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی جی خود بخود فرما رہے ہیں آمین۔ صحابہ نے دیکھا نبی پاک نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، 3 سیڑھیاں چڑھے، 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کرام حیران کن نظروں سے بیٹھے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ تم حیران ہو رہے ہو، سنو وجہ کیا تھی، میں نے آمین آمین کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب میں ممبر کے قریب آیا ادھر سے جبرائیل امین بھی آ گیا۔ جبرائیل سارے فرشتوں کا سردار اور رسول اکرم ساری کائنات کے سردار، ان سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا غور کرنا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آیا قریب اور آ کے کہتا ہے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ، غور کرنا غور کرنا، ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے۔ بھائیو اس ہلاکت سے بچ جاؤ۔ ایک تو یہ ہے نبی پاک نے فرمایا رمضان میں 4 اعمال ہے، پہلا کلمہ اور دوسرا استغفار، گناہوں کی معافی۔ ایک تو یہ وجہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے اگر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی تلافی رمضان میں نہ کرائی تو یاد رکھیے ہلاکت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ جبرائیل کہتا ہے ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ جبرائیل واقعی جس طرح تو کہہ رہا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نبی کی دعا بھی بد دعا بھی آ گئی، جبرائیل کی بد دعا بھی آ گئی، اب اس سے بچنا مشکل ہے۔ اس لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ سے رو دھو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ کون بندہ ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر بندے سے قصور ہوئے، غلطیاں ہوئیں، اس لیے بھائی اللہ سے معافی تلافی کرو۔ رمضان کے 4 اعمال ہیں، دوسرا عمل اب بتا رہا ہوں، پہلا بتا دیا۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ استغفار کی کثرت، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرنا، رو دھو کر اللہ سے منوانا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں،
تیرے سوا کوئی اور آسرا ہے تو مجھے بتا، کوئی ایسی جگہ جہاں سے مجھے معافی مل سکے، تیرے علاوہ کوئی دربار ہے تو بتا۔ مولا کہیں سے کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی درگزر نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ رو دھو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو فرمایا کیا ہوتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ اس کے گناہ ایسے مٹا دیتا ہے کہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی اللہ بھلا دیتا ہے۔ زمین جس پر گناہ کیا تھا اللہ اس کو بھی بھلا دیتا ہے۔ ویسے آپ کو پتا ہونا چاہیے، ہم جو گناہ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، قیامت کے دن وہ زمین جس زمین پر گناہ کیا وہ بھی گواہی دے گی۔ ہاں، اور اپنے اعضاء سورۃ یاسین نہیں پڑھتے ہوتے، ہر روز پڑھنے کا حکم ہے، تاکید ہے، تلقین ہے، ترغیب ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، الیوم نختم علی افواہہم، منہوں پر اللہ مہر لگا دے گا، لاک لگا دے گا، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ تمہارے اللہ سے باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم، تمہارے پاؤں گواہیاں دیں گے۔ 24ویں پارے میں آتا ہے انسان کا وجود انسان کے خلاف گواہی دے گا، تو وہ کہے گا میں نے تمہارے ہی سکون کے لیے تو کیا تھا، آج تم میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہو۔ تو آگے سے انسان کا وجود قیامت کے دن بول کے کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہم مجبور ہیں، ہم کبھی نہ بولتے لیکن وہ بلانے والا ہمیں زبردستی بلوا رہا ہے کہ دو اس بندے کے خلاف گواہیاں، جو اکیلا دفتر میں بیٹھ کر لوگوں کے حق کھا جایا کرتا تھا، جو اپنی ڈیوٹی میں کام چوری کیا کرتا تھا، جو اپنے مالک کی غیر موجودگی میں خیانت کیا کرتا تھا، جو اللہ کے حق ادا کرنے میں حکم عدولی کیا کرتا تھا، جو رسول اللہ کی سنتوں کو ذبح کر کے گٹر میں پھینک دیا کرتا تھا، جو رشوت لیا کرتا تھا، جو بد نظری کیا کرتا تھا، جو حرام کھاتا تھا، سود کھاتا تھا، لوگوں کے حق کھاتا تھا، بہنوں کا جو ابا کی وراثت میں حق بنتا تھا بہنوں کو محروم کرتا تھا۔ بہت سارے گناہ ہیں، بہت سارے جرائم ہیں۔ یہ نہ سمجھا کرو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم اس سے مزے لیں گے، جہنم کی آگ پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے، سورۃ نساء کی پہلے رکوع کی آخری آیت ہے، فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق طور پر ظلمن، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ پیٹ میں کھانا نہیں بھر رہے، پیٹ میں گوشت نہیں بھر رہے، اپنے لاک میں پیسے اور ڈالر اور روپے نہیں رکھ رہے، فرمایا فی بطونہم نارا، نارا جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اس لیے بھائی غلطیاں قصور ہر کسی سے ہوئے، انسان کمزور ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن پھر بھی گناہ ہو سکتے ہیں، انسان کمزور ہے۔ لیکن بھائیو پچھلا معاملہ تو کلیئر کرو، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ چاہتا ہے بندہ توجہ کرے میری طرف، صرف ہلکا سا دل سیدھا کرے، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، سب کہو رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں، ابھی جو حدیث میں بیان کروں گا نا اس کے بارے میں، فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے کئی مرتبہ اللہ کے نبی سے سنی، بارہا اللہ کے نبی سے سنی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا کفل نام کا، بڑا مال و متاع والا، بڑا مالدار، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا تھا، ہر گناہ میں حصہ لینے والا۔ یاد رکھو بھائیو، جب بندے کا جیب خالی ہوتا ہے، توجہ سے میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، جب بندے کا جیب خالی ہوتا ہے انسان کا نفس رجا ہوا ہوتا ہے، اور جب جیب بھرتا ہے انسان کا نفس بھوکا ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جیب خالی ہو، پیسے نہ ہو پاس،
انسان کی خواہشات انسان توجہ نہیں دیتا، یار کچھ ہے کو نہیں، چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں ہے رہنے دو، جیب خالی ہے، نفس رجعو ہے، کیوں؟ نفس کی بھوک نہیں پوری ہو رہی، اس کو بھوک لگا ہی نہیں رہا، دے نہیں رہا، کیوں؟ اس لیے کہ جیب میں ہے ہی نہیں کچھ۔ لیکن جب جیب میں نوٹ آ جاتے ہیں تو پھر نفس بھوکا ہو جاتا ہے، خواہشات پہ خواہشات۔ اس لیے کفل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، بڑا مالدار تھا، ہر قسم کے گناہ میں حصہ لینے والا، ہر قسم کا گناہ کرنے والا۔ آخر کار اسی علاقے کی ایک عورت آ گئی، بڑی غریب الحال ہے، فاقوں پہ فاقے ہیں، غریب بچوں سے مجبور ہوئی کہ فاقے بڑے ہیں، یہ کفل بڑا مالدار بندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے نبی نے کئی دفعہ یہ حدیث سنائی ہے، میں اس کا مفہوم سنا رہا ہوں، توجہ کرو ذرا۔ فرمایا کہ وہ عورت بچوں کا فاقہ دیکھ کر، بھوکا پیاسا دیکھ کر، مجبور ہو کر اس کفل کے پاس آ گئی۔ کفل سے کہتی ہے مہربانی کر کوئی تعاون میرا کر، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہمارا حصہ بھی نکال۔ بھائیو بات اور بھی توجہ سے سنو، سوال پیدا ہوتا ہے، سوال ایک، اللہ نے فرض کرو اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میرے پڑوس میں رہنے والے کو نہیں دیا، توجہ کرنا، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میرے پڑوسی کو نہیں دیا، اللہ مجھے کہتا ہے صدقہ خیرات نکال کے پڑوسی غریب کو دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ مجھے مال دیتا ہے وہ اللہ غریب کو کیوں نہیں دیتا، آپ مجھے کیوں کہتا ہے؟ سوال ہے نا، نہیں سمجھے؟ اور کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں، جو اللہ مجھے مال دے کے مجھے کہتا ہے غریب کا حصہ نکال، تو اللہ خود غریب کو دے دیتا کہ میرے لیے بھی امتحان نہ بنے۔ ایسا ہو سکتا ہے نا؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، بھئی اللہ خود دے دے، اللہ میرے ذریعے کیوں دلوانا چاہتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا جس کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے یہ بندہ جب غریب کا تعاون کرے گا تو مالدار کا اللہ کے ہاں مقام بلند ہوگا، مالدار کا اللہ اپنے پاس درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے غریب کو خود نہیں دیا، مالدار کے ہاتھ سے دلوانا چاہتا ہے تاکہ امیر بندہ بھی جنت کا حقدار بن جائے۔ ورنہ سنو ساتھیو، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اول من یفتح ابواب، اول میں وہ بندہ سب سے پہلا ہوں، من یفتح ابواب الجنہ، من یفتح لہ ابواب الجنہ، کہ جس کے لیے جنت کا سب سے پہلے دروازہ کھولا جائے گا وہ میں محمد ہوں گا۔ پھر فرمایا سنو، میرے ساتھ جو جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے وہ غرباء اور فقراء ہوں گے۔ سمجھ آئی؟ غربت امتحان ہے میں مانتا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں جو بندہ غربت پہ صبر کر جائے اس کو اللہ محمد کریم کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بھائی ہمارے علماء تو یہ فرماتے ہیں دنیا میں ہر بندہ امتحان میں ہے، ہر بندہ، جو بندہ امیر ہے اس کو اللہ مال دے کے چیک کر رہا ہے کہ یہ مال کے ہوتے ہوئے اللہ کے حکم مانتا ہے یا نہیں۔ غریب ہے جو بندہ، اللہ اس کو مال کی کمی دے کر چیک کر رہا ہے کہ اس تنگی اور عسرت کے عالم میں کیا اللہ کے حکم پورے کرتا ہے یا نہیں۔ جس بندے کو اللہ نے صحت دی ہے تو اللہ پاک آزما رہا ہے کہ صحت کے عالم میں کیا اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا نہیں۔ جس بندے پر بیماری بھیج دی ہے تو بیماری کی حالت میں اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے یا نہیں۔ ہر بندہ ہر وقت کسی نہ کسی امتحان میں مبتلا ہے، دعا کیا کرو اللہ ہمیں امتحانوں سے پاس فرما دے۔ خیر، کفل نام کا بندہ ہے، بڑا مال و متاع ہے، ہر عیاشی پوری کر رہا ہے، خواہش پوری کر رہا ہے۔ عورت آ گئی، اس نے کہا کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے
اس میں سے میرا بھی حصہ نکال۔ اس نے کہا دیتا ہوں، تعاون کرتا ہوں، لیکن شرط ہے۔ سمجھے؟ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ شرط ہے میری، 60 درہم دوں گا، میری خواہش تو پوری کر، تیری ڈیمانڈ میں پوری کر دوں گا۔ خیر مجبور ہو کر، حدیث کو مختصر کر رہا ہوں، ٹائم شارٹ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عورت آمادہ ہو گئی، رضامند ہو گئی۔ آخر کار اللہ کے نبی نے فرمایا وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا کہ کفل نے اسے 60 دینار دیے، اور وہ وقت آ گیا جب عین گناہ کا وقت قریب آیا، عورت چیخ مار کے رونے لگ گئی۔ کفل حیران ہو گیا، میں نے تمہیں کوئی زبردستی کی ہے؟ تمہیں کوئی میں نے مجبور کیا ہے؟ کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے روتی ہوں کہ آج تک اللہ کی یہ نافرمانی میں نے کبھی نہیں کی ہے۔ میں اللہ کو کیا منہ دکھلاؤں گی کہ بھوک کی خاطر اپنی عزت کا سودا کر دیا تھا؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی کہ مجھے زندگی اتنی پیاری تھی، میں بھوک سی وجہ سے مر جاتی، لیکن میں نے کہا نہیں، زندگی بچا لوں، اور میں نے عزت کا سودا کر دیا۔ تو اس وجہ سے میں ڈر رہی ہوں، آنسو بہ رہے ہیں اور کپ کپی تاری ہے۔ کفل پیچھے ہٹ گیا اور اس نے کہا جا، جو 60 درہم میں نے تمہیں دیے یہ لے کے چلا جا، اور گواہ رہنا آج کے بعد کفل اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ایک عورت کی بات اس کے دل پہ اثر کر گئی، وہ پیچھے ہٹ گیا، عورت باعزت طریقے سے گھر چلی گئی۔ رات کے عالم میں اللہ کے نبی نے فرمایا کفل کا وقت پورا ہو گیا، کفل فوت ہو گیا، کفل فوت ہو گیا۔ صبح لوگ اٹھے، ہر کوئی جاگا، گھروں سے نکلا، کفل کا دروازہ بند ہے۔ پہلے تو انتظار کیا، پھر دروازہ توڑا، اندر جا کے دیکھا تو کفل فوت ہوا پڑا ہے۔ خیر لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ کفل بڑا عیاش آدمی تھا، بڑا عیاش آدمی تھا، گنہگار آدمی تھا، اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت جب کوئی بندہ فوت ہوتا، اس کے دروازے پہ غیبی قدرت کے ذریعے سے، اللہ کی حکم کے ذریعے سے اس کے دروازے پہ لکھا جاتا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو لوگ دوڑے کہ اتنی عیاشیاں کرتا تھا، تو اب اس کے دروازے پر کیا لکھا ہے، اللہ کا فیصلہ کیا آیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے، لوگ دوڑے دوڑے آئے، جب دروازے پہ دیکھا تو دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر الکفلا، اللہ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک سچی توبہ کی، گناہ کو چھوڑ کر ہمیشہ کا عزم کر لیا کہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، یقین کیجئے اللہ نے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ تو سنو، جو اللہ کفل کا رب ہے وہ اللہ میرا تیرا بھی رب ہے، جو ساری ہے۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ طوائفہ عورت ہے، فحاشہ عورت ہے، جاتے ہوئے اس نے ایک اچھا کام کیا، کتے کا بچہ تھا چھوٹا، اس کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ بہانہ تلاش کرتا ہے کہ بندہ کوئی بہانہ دے مجھے، میں اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ پوری زندگی بد کرداری کرنے والی ایک ادا اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے ساری خطائیں معاف کر دی۔ بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں 4 اعمال کی کثرت کرو۔ 2 میں نے آج بیان کر دیے، خلاصہ سنو، 2 زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اگلے جمعے یا اس کے بعد انشاءاللہ کر دیں گے۔ 2 کیا بیان کیے؟ 4 اعمال کون کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا عمل لا الہ الا اللہ، اس جملے کی کثرت کرو۔ میں نے آپ کو کئی حدیثیں سنائی ہیں، کئی حوالے سنائے ہیں۔ یہ کلمہ سارے اعمال میں، سارے اذکار میں سے، سارے ذکروں میں سے افضل الذکر کلمہ لا الہ الا اللہ۔ دوسری حدیث میں نے آپ کو سنائی، صحابی پوچھتا ہے من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ،
یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ قیامت کے دن میں محمد کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ پھر میں نے حدیث آپ کو سنائی، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اس کلمے کو پڑھتا ہوا قیامت کے دن آیا تو فرمایا اللہ پاک اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں نے سنائی آپ کو، حضرت عتبان کی ہے، بنو سالم قبیلے کا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کو خوشخبری سنا دو، خوشخبری سنا دو لوگوں کو کہ جو بندہ بھی دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ اس لیے بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، رمضان کے 9 دن گزر گئے، پتہ نہیں ہم کچھ کما سکے یا نہیں، ہم نے غفلت میں گزارے یا بیداری میں گزارے، یہ ہم سب کو اپنا اپنا پتہ ہے، لیکن بھائیو اللہ کا واسطہ ہے۔ فطرہ ٹھیک، جزاک اللہ۔ تو ہم نے غفلت میں گزارے یا ہم نے بیدار ہو کے عبادتوں میں مشغول ہو کے گزارے، ہر بندہ اپنا دل گریبان جھانک سکتا ہے، لیکن یہ 4 اعمال جو میرے نبی نے بتائے ان کا تو آج سے اہتمام شروع کر دو، کرو گے انشاءاللہ۔ پہلا عمل لا الہ الا اللہ کی کثرت، جددو ایمانکم کیف نجدد ایمانکم، اللہ کے نبی جی کیسے کریں؟ فرمایا من قول لا الہ الا اللہ، اللہ کے لا الہ الا اللہ والا جملہ پڑھنے سے اپنے ایمانوں کو رینیو کرتے رہا کرو، حدیث سے میں نے سنائی آپ کو، اس لیے اس کا اہتمام کرو۔ نمبر 2، دوسرا جو عمل روزوں میں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی تلافی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، بڑا خوش نصیب بندہ وہ ہے جس بندے کا اعمال نامہ استغفار کی کثرت سے بھرا پڑا ہو۔ سب سے زیادہ پایا جانے والا عمل وہ استغفار ہو۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے، حدیث سنو پھر میں بات ختم کروں، آپ آخر میں آپ کو تھوڑا سا وہ فدیہ اور فطرانے کے بارے میں بتانا ہے، حضرت صاحب بولا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام استغفار کے بارے میں صحابہ کرام کو کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے صحابہ استغفار کی کثرت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام سے حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ السلام ہے من اکثر الاستغفار، جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، ایسا بندہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کو غموں اور پریشانیوں سے خود نکالنے کا راستہ نکال دیتا ہے۔ غموں سے بچنا چاہتے ہو استغفار کی کثرت کرو۔ پھر فرمایا لوگو ومن کل ضیق مخرجا، ہر مشکل یعنی کوئی اوکھا موقع آ گیا، مشکل ٹائم آ گیا، اس مشکل سے نکالنے کا اللہ تعالیٰ خود سبب بنا دیتا ہے جو استغفار کی کثرت کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ لوگوں ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ ایسے بندے کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا خیال بھی وہاں نہیں ہوتا۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ سیب والا، یاد ہے نا؟ وہ یہی تھا، وہ یہی تھا۔ اس لیے بھائیو یاد رکھیے گا، اپنے آپ کو استغفار کا عادی بناؤ، استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے معافی۔ کوئی پتہ نہیں یہ جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں کل فجر ہم پڑھیں گے یا نہیں، پتہ تو اثر کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آنے والے کل کا پتہ نہیں ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو؟ اس لیے توبہ۔ اور میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، میرے نبی نے فرمایا جبرائیل آ کے بددعا دیتا ہے، کہتا ہے ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کرا سکے۔ ہلاکت سے بچو، استغفار کی کثرت کرو، کرو گے انشاءاللہ۔ قرآن اس بات کا وعدہ کرتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو نا، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ایک تو وہ بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا لوگو
اگر تم کثرت کرو گے اللہ آسمانوں سے تمہارے لیے خزانے نازل کرے گا، بارشیں نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا۔ کئی ساتھی کہتے ہیں جی بیٹے کے لیے دعا کرو، میں یقین کرو اسے یہی کہتا ہوں استغفار کی کثرت کر، قرآن کا وعدہ ہے کہ استغفار کی کثرت کر اللہ بیٹا دے گا تمہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال سے بھی تمہاری مدد کرے گا اگر تم استغفار کی کثرت کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے باغات اور فصلیں تمہاری اچھی کر دے گا اگر تم استغفار کرو گے تو، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین موقع کے حساب سے پانی کا بندوبست بھی اللہ کرے گا، بارشوں کا، نہروں کا پانی اللہ تمہیں وافر مقدار میں دے گا جس سے تمہاری معیشت مضبوط ہوگی۔ وجہ کیا ہوگی؟ استغفار کی کثرت۔ تو دوسرا عمل رمضان میں جو کیا جانا چاہیے وہ کون سا ہے؟ استغفار۔ کون سا؟ بولو، استغفار یعنی گناہوں کی معافی مانگنا۔ اور تیسرا اور چوتھا عمل وہ کیا ہے؟ اس مختصر بتا دیتا ہوں، تشریح انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا، اللہ جنت عطا فرما، اور جو چوتھا کام جہنم سے پناہ مانگنا، اللہ جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ یہ 4 کام کرو گے انشاءاللہ۔ اب جو ہے چھوٹا سا مسئلہ، 3-4 منٹ ہیں، 2-3 منٹ، تو چھوٹا سا مسئلہ وہ سن لو، یہاں پہ بیان ہوا ہوگا مجھ سے پہلے یعنی جمعے کے علاوہ، تو میں بھی وضاحت کر دوں، ساتھی دور دور سے آتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے فدیہ کا اور دوسرا مسئلہ ہے فطرانہ کا۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ فدیہ یہ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے سے مجبور ہے تو اس کے لیے شریعت نے فدیہ کا جو ہے حکم دیا ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ لیکن اس کا مسئلہ سمجھ لیں، ایک بندہ عارضی عذر میں مبتلا ہے۔ کس عذر میں؟ عارضی عذر میں، وقتی بیماری ہے، اسے کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، مہینہ 2-6 مہینے کی، ٹھیک ہے، سال کی 2 سال کی، جو بھی ہے عارضی بیماری ہے یا عارضی کوئی عذر اسے لاحق ہے، تو ایسے بندے کے لیے شریعت کہتی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، رمضان گزرنے کے بعد جب تمہارا وہ عذر ختم ہو جائے تو جتنے روزے قضا ہوئے اتنے ہی روزے تم نے دوبارہ قضا لوٹانے ہیں، فدیے سے کام نہیں چلے گا۔ سن لو بات، اور جی میری داڑھ دکھتی تھی جی میں نے روزہ نہیں رکھا جی، تو کیا جی فدیہ دے دیں گے؟ نہ، جو بھی ہو، جتنا بھی کرٹیکل مسئلہ ہو، لیکن اگر وہ عارضی ہے تو فدیہ ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں خدا نہ خواستہ کسی بندے کا دائمی عذر ہے، ہمیشہ کا عذر ہے کہ وہ عذر ختم نہیں ہوتا، اس کا ایسا عذر ہے، مثال کے طور پر ایک بزرگ ہے، 80 سال پلس کا ہے، اور وہ اس کمزوری میں ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یقیناً اب اس کا یہ عذر اس کی زندگی موت تک وہ چلے گا۔ کیوں؟ آج اتنا کمزور ہے، اگلے سال تو اور کمزور ہوگا، تو روزے نہیں رکھ سکے گا۔ یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہے جو لا علاج مرض ہے، اور وہ اتنا تکلیف دہ مرض ہے کہ جس کی وجہ سے روزے رکھنے سے بندہ عاجز ہے، قاصر ہے، تو ایسے بندے کو پھر شریعت کہتی ہے کہ اگر تیرا کوئی عذر ہے ایسا دائمی تو اس کے لیے تمہیں کیا ہے؟ فرمایا تو نے فدیہ ادا کرنا ہے۔ فدیہ، وہ فدیہ کتنا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، فی روزے کے حساب سے 210 روپے، فی روزے کے حساب سے 210 روپے اس نے فدیہ ادا کرنا ہے۔ 29 یا 30 دیکھ لے کتنے کا مہینہ ہے یہ، اس حساب سے وہ فدیہ ادا کر دے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے فطرانے کا۔ فطرانہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، نبی کریم علیہ السلام نے تاکید فرمائی، یہ واجب ہوتا ہے ان بندوں پر جو بندے صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ صاحب نصاب بندوں پر فطرانہ واجب ہوتا ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے آج کے دور میں؟ یعنی جس بندے کے پاس اپنی بنیادی ضروریات، ایک ہوتا ہے ضرورت، ایک ہوتا ہے بنیادی ضرورت۔ بنیادی ضرورت وہ میرے لیے ایک مکان ہے، لیکن ساتھ میں نے ایک پلاٹ لے کے رکھا ہے یا مکان بنا رکھا ہے بیٹے کے لیے، ہے تو وہ ضرورت کا لیکن بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی ضرورت وہ ہے جس کے بغیر میری زندگی گزارنا مشکل ہے، ناممکن ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ بنیادی ضرورت ایک سواری، بنیادی ضرورت
گھریلو استعمال کی چیزیں، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ ان بنیادی بیسک ضروریات کے علاوہ اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر مال ہے یا کوئی چیز ہے یا جائیداد ہے یا پلاٹ ہے یا مکان ہے اپنے مکان کے علاوہ، تو ایسے بندے پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب 52.5 تولے چاندی کی ویلیو کتنی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے، اس بارے میں بھی سن لیں۔ پرسوں میں نے صبح صراف کو، جیولرز کو میں نے کال کی، میں نے کہا چاندی کا کیا ریٹ چل رہا ہے؟ اس نے مجھے بتایا 11,500 وہ کہہ رہا تھا 200 کبھی اوپر ہو جاتا ہے 200 نیچے ہو جاتا ہے، یعنی 11,500 فی تولہ، اس کو ضرب دو، ملٹیپلائی کرو 52.5 سے، تو یہ بنتا ہے 6,03,000 سم تھنگ۔ سمجھو بات کو، 6 لاکھ سم تھنگ ہے، 6 لاکھ اور کچھ ہزار۔ اگر کسی بندے کے پاس بنیادی ضروریات کے علاوہ کوئی ایسا اثاثہ، کوئی زمین یا کوئی مال یا سونا جیولری گھر گولڈ پڑا ہے یا کوئی اس قسم کی کوئی مال، اگر کسی بندے کے پاس اتنا ہے جس کی قیمت 6,02,03,000 تک پہنچ جاتی ہے، ایسا بندہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے۔ پچھلے سال چاندی کا ریٹ تھا بڑا معمولی سا ریٹ تھا، تو اس وقت نصاب بنا تھا 1,34,000 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ہائیسٹ لیول پہ پہنچ گئی ہے چاندی اور سونا، اس لیے جو ہے صاحب نصاب بندے بہت کم بنیں گے۔ 6 لاکھ بندہ کسی کے پاس ہوگا، کسی کے پاس نہیں ہوگا، لیکن 1,34,000 جو پچھلے سال تھا وہ اکثر بندوں کے پاس تھا، اس لیے اکثر بندوں پر صدقہ فطر آیا تھا۔ اس دفعہ تھوڑا سا کم لوگوں پر صدقہ فطر آئے گا، لیکن جس پر آئے اس کو واجب سمجھے اور وہ اسے ادا کرے۔ ٹائم اوپر ہو رہا ہے لیکن مسئلہ بہت ضروری ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ خیر ہے، ہاں جی، چھوٹا سا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اب یہ جو صدقہ فطر ہے، جو والد نے اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، کتنا ہے؟ اس کا کم سے کم لیول وہ گندم کا جو ہے وہ 210 روپے ہے، اس سے اوپر جو لیول ہے وہ جو کا ہے وہ 400 روپے ہے، اس سے اوپر کا جو لیول ہے وہ کھجور کا ہے، وہ تقریباً 3400 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور اس سے اوپر کا ایک لیول ہے وہ کشمش کا ہے، وہ 5,500 کے لگ بھگ ہے، 5,000 پلس میں ہے۔ تو جتنا اللہ توفیق دے، جس لیول کو آپ اویل کرنا چاہیں کریں۔ اچھا، تو جو والد ہے اس کے ذمے ہے اپنا صدقہ فطر ادا کرنا، اور اپنی نابالغ اولاد کا اس والد نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ وہ بچہ جو عید والے دن سحری کے ٹائم سے پہلے پیدا ہوئی، اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو ہو گیا والد۔ اس کے بعد بچے بچیاں جوان ہیں اور وہ صاحب نصاب ہیں خود، تو پھر ان کے ذمے بھی صدقہ فطر ادا کرنا خود لازم ہے، اور اگر ان کی طرف سے والد صاحب دے دیں تو والد صاحب کا دیا ہوا ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، بیوی ہے، بیوی کے پاس کوئی سونا ہے، اس کی ملکیت میں ہے، اس کی ویلیو اتنی ہے، 1 تولہ 5.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، ہے نا؟ ہاں، 5.5 کے لگ بھگ 1 تولہ ہے، تو 1 تولہ سے جو ہی کراس کرے گی تو وہ تو صاحبہ نصاب بن جائے گی۔ اب کیا ہوگا کہ اس کے ذمہ ہوگا صدقہ فطر خود ادا کرنا۔ البتہ خاوند اس کی طرف سے ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کرے تو ادا ہو جائے گا، بیوی خاوند کی طرف سے ادا کرنا چاہے ادا ہو جائے گا، کوئی بچہ اپنے ماں باپ اور اپنے سارے گھرانے کی طرف سے ادا کرنا چاہے تو ادا ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ آخری مسئلہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے صدقہ فطر ہو یا فدیہ ہو، یہ جو پیسہ ہے، یہ چونکہ وجوبی صدقات ہے نا، خود نہیں کھا سکتے، تو اب کس کو دیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے شرط ہے کہ جو بندہ مسلمان موحد ہو اور غریب الحال ہو، صاحب نصاب نہ ہو۔ یہ شرطیں 3 دیکھ لو ذرا، مسلمان ہو، موحد ہو، اور وہ خود صاحب نصاب نہ ہو، ایسے بندے کو آپ یہ صدقہ فطر یا فدیہ والی مالیت دے سکتے ہیں، مدارس میں بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی مسجد کا مدرسہ ہے، اس مسجد میں جو مدرسہ چل رہا ہے، آپ کے ہاں بچے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بھی ان کو بھی تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ آپ پہلے بھی کرتے ہیں، رمضان میں کرو گے تو اور 70 گنا اجر بڑھ جائے گا، لہذا اس کو بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو
انہوں دا کی ترتیب ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹائم لیٹ ہو گئے، ڈبل نہ کرو۔ ہاں تو اس کے لیے جو ہے یہ مسائل میں نے آپ کو بتا دیے۔ باقی رہا مسئلہ، یہ جوان آئے ہوئے ہیں، ایک یہ چار چک مولانا شعیب صاحب کا مدرسہ ہے نا، مولانا شعیب خان صاحب کا، اس مدرسے سے یہ آئے ہیں نمائندے، تو ان کے لیے بھی تعاون کریں۔ تو یہ پہلے جو اپنی مسجد کے لیے کر لیں گے، پھر نماز کے بعد، کیونکہ ٹائم لیٹ ہو گیا، ہم 5-7 منٹ لیٹ ہو گئے، نماز کے بعد جو ہے آپ نے وہاں رکنا ہے اور ساتھی آپ سے انشاءاللہ تعاون کر کے جائیں گے۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں، پھر یہ تعاون لے لیں گے آپ سے۔